حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ثابت قدمی کا سبق آموز واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے، جس میں پیغام ہے کہ اللہ کا اپنے خاص اور مقبول بندوں کے ساتھ معاملہ بھی خاص ہوتا ہے۔ انہیں کڑے امتحانوں اور سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ انہیں بھی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ جب اللہ نے آپ علیہ السلام سے آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی، تب بھی آپ نے اللہ کی تسلیم و رضا کے سامنے سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے اللہ کے حضور بہت لمبے عرصے تک اولاد کے لیے دعا کی تھی، جس کے بعد اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ سے آپ کے محبوب ترین بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے۔ یہ خواب آپ نے مسلسل 3 راتوں تک دیکھا۔ آپ نے پہلی اور دوسری مرتبہ اونٹوں کی قربانی دی، مگر جب یہ تیسری بار بھی خواب میں یہی اشارہ ہوا، تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا خواب سچا اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت کم سن لڑکے تھے اور مفسرین کے مطابق ان کی عمر اس وقت محض 13 برس تھی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ باپ کو بیٹے سے کس قدر محبت ہو گئی، مگر اب اللہ اسی محبوب بیٹے کی قربانی طلب کر رہا تھا اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی بات سمجھ گئے۔ انہوں نے فرمایا، والد محترم، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ثابت قدم پا کر گلے سے لگا لیا۔ ایک طرف پیارا بیٹا اور دوسری طرف 90 سال کا ضعیف باپ، جسے اپنی آخری عمر میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا، جو ان کو دنیا بھر سے محبوب تھا۔ یہ دین اسلام کی آفرینی تھی، جس نے اسماعیل علیہ السلام کو سر تسلیم خم کرنے کی ترغیب دے کر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اگلے روز دونوں باپ بیٹا گھر سے نکلے اور دور ایک پہاڑی پر جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو ایک چٹان پر لٹایا اور تیز دھار چھری سنبھال لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش دیکھی تو فرمایا، والد محترم، میرے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح باندھ دیں تاکہ ذبح کا منظر دیکھنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات پر عمل کیا اور ابھی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم، ہاتھ روک لو، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ انتہائی سخت اور کٹھن آزمائش تھی، جس میں آپ پورے اترے۔
اب اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اس مینڈھے کی قربانی کریں جو آپ کے پاس کھڑا ہے، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے وحی الہی سن کر آنکھوں سے پٹی کھول دی اور دیکھا جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا موجود تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئی اور ایسی مقبول ہوئی کہ تا قیامت اس قربانی کو ملت ابراہیمی کا اشعار قرار دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بے مثال ثابت قدمی اور عظیم قربانی کی وجہ سے ذبح اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ قربانی ہر اسلامی سال کے آخری مہینے ذو الحج کی 10 کو دنیا بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور ہر مسلمان پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو واجب ہے کہ مسلمان اس دن کو عید الاضحیٰ، بقرہ عید یا بڑی عید کہتے ہیں، اور حلال جانوروں یعنی اونٹ، گائے، بکرا، دمبا وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔